نگراں وزیر اعظم کی کرسی پر کون ہوگا براجمان؟ مشاورت حتمی مراحل میں داخل۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی اہم بیٹھک آج ہوگی۔ جلیل عباس جیلانی نگراں وزیر اعظم کے مضبوط امیدوار۔ ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار اور حفیظ شیخ کے ساتھ سابق جسٹس مقبول باقر، مخدوم احمد محمود کا نام بھی زیر غور۔ محمد میاں سومرو، خلیل الرحمان رمدے کا نام بھی شامل۔ اسمبلی توڑنے کے بعد 3 دن میں نام فائنل کرانا ہوں گے۔ اتفاق رائے نہ ہونے پر معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا۔ پاکستان نے نگراں حکومت کی مدت میں ممکنہ توسیع پر IMF کو اعتماد میں لیا۔ عالمی مالیاتی ادارے کا نگراں حکومت کے ساتھ کام کرنے پر آمادگی کا اظہار۔ نگراں سیٹ اپ میں اہم وزارتوں پر مشاورت کا عمل بھی جاری۔ نگراں وزیر خزانہ کے لیے سلطان الانا، شبر زیدی، طارق باجوہ، ڈاکٹر اشفاق کے ناموں پر غور۔ میاں سومرو، اعجاز گوہر کے نام وزارت اقتصادی امور، وزارت کامرس کے لیے زیر غور۔ 16 ماہ بعد اتحادی حکومت ختم۔ قومی اسمبلی مدت ختم ہونے سے 3 دن پہلے تحلیل، نوٹیفیکیشن جاری۔ صدر پاکستان نے وزیر اعظم کی ایڈوائز پر سمری پر دستخط کر دیے۔ اسمبلی تحلیل ہوتے ہی وفاقی کابینہ بھی ختم۔ شہباز شریف نگراں وزیر اعظم کی تعیناتی تک وزیر اعظم رہیں گے۔ حکومت انجام کو پہنچی، اب عوام نے بدلہ الیکشن میں لینا ہے۔ اسد عمر کا رد عمل، کہا 16 ماہ ملکی معیشت تباہ کی گئی، عوام کو تاریخ کی بدترین مہنگائی بھی پیسا گیا۔ اس دور میں بدترین فسطائیت، پارلیمان کو بے توقیر اور جمہوریت کو کمزور کیا گیا۔ 16 ماہ کی اسمبلی غریب اور عوام دشمن کے طور پر یاد رکھی جائے گی۔ شیخ رشید کی تنقید، کہا سندھ ہاؤس میں ممبرز کی خرید و فروخت سے بننے والی سازشی اسمبلی تحلیل ہو گئی۔ سابق حکومت نے صرف اپنے کیسز ختم کرائے، تقریروں، تصویروں اور تعریفوں کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ امریکہ کسی سازش میں ملوث نہیں، پاکستان سے متعلق امریکہ پر الزامات جھوٹے ہیں۔ ترجمان میتھیو ملر کی پریس بریفنگ، کہا سفارتکاروں کی نجی گفتگو پر بات کرنے کے پابند نہیں۔ سابق وزیر اعظم پاکستان کے دورہ روس پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ کچھ لوگ غیر ملکی سازشوں کا اعلی کار بنے، کچھ قوتیں اب بھی چیئرمین PTI کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جاوید لطیف کی پریس کانفرنس، کہا نون لیگ نے جمہوریت کے استحکام کے لیے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا۔ انتخاب میں جس کی CV بہتر ہوگی، عوام اسے ووٹ دیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کون ہوگا؟ سندھ اسمبلی کا 2 روزہ اجلاس آج شروع ہوگا۔ جمعے کو وزیر اعلیٰ سندھ گورنر کو اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری بھیجیں گے۔ بلوچستان اسمبلی 2 روز میں تحلیل کیے جانے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ 48 گھنٹوں میں سمری گورنر کو بھجوا دیں گے۔ بلوچستان اسمبلی کی مدت 13 اگست کو پوری ہوگی، تاحال نگراں وزیر اعلیٰ کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ سندھ حکومت کی ہر شعبے میں بدترین کارکردگی ہے، کرپشن اور لوٹ مار کے سوا کچھ نہیں کیا گیا۔ حافظ نعیم الرحمان کی تنقید، کہا PP کے 15 سال میں پانی کی 1 بوند کا اضافہ نہیں ہوا۔ سرکلر ریلوے اور ریڈ لائن منصوبے پر کام شروع نہیں کیا گیا۔ پیپلز پارٹی والے اشتہارات پر پیسہ لگاتے ہیں جو عوام کا ہوتا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی طبیعت ناساز، چیئرمین PTI کے حق دفاع بحال کرنے کی درخواست پر سماعت مؤخر، تمام مقدمات کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی۔ پرویز الہی کی نظر بندی کے خلاف درخواست پر سماعت، لاہور ہائی کورٹ کا رپورٹ پیش کرنے کا حکم، سماعت 16 اگست تک ملتوی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا PIC کا دورہ، مختلف وارڈز اور شعبوں کا معائنہ کیا، دل کے مریضوں کے لیے علاج کی سہولتوں کا جائزہ لیا، ڈاکٹرز اور نرسز کو مریضوں کی مکمل دیکھ بھال کی تلقین۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں مفت میڈیکل کیمپ کا اہتمام، 937 مریضوں کا مفت علاج کیا گیا، ضرورت مند افراد کو مفت ادویات بھی فراہم، ECG، شوگر، بلڈ پریشر سمیت مختلف ٹیسٹ کیے گئے۔ شہریوں نے میڈیکل کیمپ کے انعقاد پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ ملک کو پولیو سے پاک کرنے کا مشن، سندھ اور خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں انسداد پولیو مہم، انسداد پولیو مہم 13 اگست تک جاری رہے گی۔
यौम आज़ादी सिर्फ 4 दिन की दूरी पर 14 अगस्त को शयान शान तरीके से मनाने की तैयारियां उरूज पर। एक तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार, मुल्क भर में झंडियों और आराइशी अशिया के स्टॉल सज गए।